السلام علیکم، آپ کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ شکریہ۔ انڈیا کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں جا رہے تھے۔ ہندوؤں کا ہولی کا دن تھا، ان کی وفات ہو گئی تھی، تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگے میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہولی کا دن تھا اور میں پان کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے تھوک پھینکنے کی ضرورت پڑی تھی تو سامنے گدھا تھا۔ ایسے ہی پتہ نہیں کیا دل میں آیا، میں نے وہ تھوک پان والی گدھے پر ڈال دی اور کہا اے گدھے، تجھے رنگنے والا کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگے اس بات پر مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم نے دشمنوں کے ساتھ جو مشابہت اختیار کی، اس وجہ سے تمہاری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے۔ اتنی سی بھی مشابہت پروردگار پسند نہیں کرتے۔ ایک صاحب تھے جو سرکاری افسر تھے، رشوت کا پیسہ خوب لیتے تھے۔ اس نے ایک گھر خریدا جو مسجد کے بالکل قریب تھا۔ صبح کے وقت مسجد میں اذان ہوئی۔ وہ شرابی کبابی بندہ، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے مؤذن کو اگلے دن بلا کر کہا کہ فجر میں میری نیند میں خلل ہوتا ہے، اذان اسپیکر میں مت دیا کرو۔ اس نے آ کر نمازیوں کو بتایا۔ نمازیوں نے کہا یہ کون نئے صاحب آ گئے، تمہاری نیند میں خلل آتا ہے، تم جاؤ جہاں تمہارا دل چاہے، کیوں مسجد کے سامنے تم نے گھر خریدا ہے؟ بوڑھوں نے کہا ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں، ہماری نظر کمزور ہے، ہم گھڑیوں کے وقت دیکھ نہیں سکتے، اذانیں سن کر ہم مسجد میں آتے ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے، تم میاں اذان دو۔ اس مؤذن نے اگلے دن پھر اذان دی۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کو غصہ آیا۔ اسی وقت مسجد میں آ کر اس نے مؤذن کو 2 تھپڑ مارا۔ بس اللہ کی پکڑ اس پر آ گئی۔ ہوا یہ کہ اس کے آدھے دھڑ پر فالج ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے کے ساتھ لگ گیا۔ اب جب دفتر کا کام نہ رہا تو لوگوں نے اس کی چھٹی کرا کر گھر بٹھا دیا۔ علاج پر بھی پیسے خوب لگ رہا تھا۔ اس کی چونکہ افسرانہ طبیعت تھی، حاکمانہ طبیعت تھی، تو گھر میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ذرا ذرا سی بات پر کرتا تھا۔ کبھی نوکروں کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے۔ ایک دفعے کی ڈانٹ تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر روز روز کی ڈانٹ ڈپٹ تو برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں نے ماں سے کہا یہ کیا مصیبت ہے، ہمارے لیے یہ تو لگتا ہے کوئی تھانے دار آ گیا ہے گھر میں۔ بیوی نے کچھ کہا، بیوی کو ڈانٹنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روز بیوی کو ڈانٹ پڑتی، روز گندی گالیاں زبان سے نکلتی۔ کچھ دن تو وہ برداشت کرتی رہی۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بچوں کو لیا، کہنے لگی میں مائکے جا رہی ہوں، تو جانے تیرا کام جانے۔ وہ اسی بیمار حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے بھائی کو فون کیا، بیوی مجھ سے بے وفا کر گئی، تم آؤ میری خدمت کرو۔ خیر بھائی آیا، وہاں سے گھر لے گیا، مگر طبیعت تو ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اس کی بیوی کو کچھ کہہ دیتا تھا۔ اب جب ان کے گھر میں یہ ہونے لگا تو بچوں نے باپ سے کہا کہ ابو یہ کیا مصیبت آ گئی۔ ایک دن بھائی نے اسے سمجھایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کے ساتھ ایسی بری زبان استعمال کرتے ہو۔ وہ اس کو بھی ڈانٹنے لگا۔ اب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو بھی ڈانٹ رہا ہے تو انہوں نے پلان بنایا۔ جوان بچے تھے، انہوں نے اگلے دن صبح اٹھ کر چارپائی سے اس کو باہر لا کر سڑک پر ڈال دیا۔ اس دوران ہوا کیا تھا
کہ اس کے نچلے والے دھڑ کے اوپر فالج بھی ہوا اور دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں۔ اب زندہ لاش نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پاؤں ہلتا ہے۔ اب جب بھائی کے بچوں نے سڑک پر ڈال دیا، گرمی کا موسم 9 بجنے لگا تو زمین بھی گرم ہونے لگی، اور اچھی بھلی گرمی ہوتی ہے۔ اب بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، زمین بھی گرم، پسینہ بھی آ رہا ہے۔ اب سوچنے لگا کہ کون ہے میرا جس کو میں کہوں۔ چنانچہ افسر صاحب نے آنے جانے والے مسافروں سے اللہ کے نام پر بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک نوجوان بچے کو ترس آیا، اس نے 5 روپے دینے چاہے۔ کہنے لگا، میں ان کا کیا کروں گا؟ مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا لاؤ، پانی لاؤ۔ اس نے قریب ہوٹل سے روٹی لے کر دے دی۔ کہنے لگا، مجھے کھلا دو۔ اس نے کہا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ رکھ کر جانے لگا۔ اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ رکھ کر چلا جائے تو کوئی کتا ہی اٹھا کر لے جائے، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ کہنے لگا، مجھے پکڑا دو۔ اب پکڑے کہاں؟ یا تو منہ میں پکڑے، ہاتھ کی انگلیاں ہلتی نہیں۔ سوچ سوچ کر اس کا جو پاؤں اس کے سینے پر آیا ہوا تھا، اس نے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روٹی کو پکڑا اور اس کو چبا کر کتے کی طرح کھانے لگا۔ جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے، اسے عزت دینے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی پکڑ میں نہ آئیں۔ جب انسان اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں سے خود بخود گر جاتا ہے۔ لوگ دل سے عزت نہیں کرتے۔